لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي نشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد. اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. محترم ناظرین کرام و بزرگان قوم و ملت و دوستداران عزیز و قوم کے نوجوانوں، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے حسین کی مجلس عزا کر سکیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس نے اس حیات کو اس لائق بنایا کہ ہم حسین کے فرش عزا کے لائق بن گئے. لائق تحسین ہیں وہ والدین، لائق تحسین ہے وہ باپ کہ جن کے بیٹے حسین کی فرش عزا بچھانے میں لگے ہیں. لائق تحسین ہے وہ ماں کہ جس کے آغوش کے پالے اس پرآشوب دور میں بھی حسین مظلوم کے ہدف اور مقصد کو پہنچانے میں کوشاں ہیں. دنیا کے ہزاروں نوجوانوں کو دیکھیں آپ، وہ نہ جانے کس کس ڈگر پہ بہے جا رہے ہیں، لیکن یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے، یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو حسین کے فرش عزا پہ آ جاتے ہیں ان کی فکریں بدل جاتی ہیں، ان کی تہذیبیں بدل جاتی ہیں، ان کی ثقافتیں بدل جاتی ہیں. اور بالکل فرش حسین کا مطلب ہی یہی ہے، فرش عزائے حسین کا مطلب ہی یہی ہے، مجلس حسین کا مطلب ہی یہی ہے کہ بدل دو. کچھ بدل دینے کا نام ہے مجلس حسین، ورنہ کائنات میں حسین پہ رونے کے لیے بہت ہیں، رونے والوں کی کمی نہیں ہے. آسمان حسین پہ روتا ہے، زمین حسین پہ روتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ غم حسین مناتا ہے. کوئی آنکھ نہیں ہے جو حسین کے نام پر اگر ذرہ برابر بھی انسانیت پائی جاتی ہے تو وہ آنکھیں نم نہ ہوں. نہیں، ہر آنکھ نم ہوتی ہے. ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا کہ ہم صرف حسین پہ روئیں، نہیں، بلکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ ہمارا کوئی
مقصد ہو، ہمارا کوئی ہدف ہو، ہماری کوئی ذمہ داری ہو، ہمارا کوئی وظیفہ ہو کہ جس کی بنیاد پر ہم حسین مظلوم کے غم میں روتے روتے اپنے وطن کو بدل دیں، اپنے گھر کو بدل دیں، اپنے معاشرے کو بدل دیں، اپنی تہذیبوں کو بدل دیں۔ یعنی کیسی تہذیب؟ ہمارا معاشرہ حسینی بن جائے، ہمارا گھر حسینی بن جائے، ہمارا دستور حسینی بن جائے، ہمارے بچے عزادار حقیقی امام حسین بن جائیں۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو مجلسوں کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اگر بچے تہذیب اسلام سیکھ رہے ہیں تو مجلسوں کا حق ادا ہو رہا ہے۔ میں کتنا شکریہ ادا کروں ان ماؤں کا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، کہ جنہوں نے پورے سسٹم کو حسینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہولڈنگ لگانا، یہ بینرز چھپوانا، یہ لوگوں تک مقصد حسین پہنچانا، اس کا اجر دنیا نہیں سمجھ سکتی، اس کا اجر صرف شہزادی فاطمہ زہرا عطا کریں گی۔ کسی کے پاس ہے ہی کیا دینے کے لیے؟ کچھ نہیں ہے اس دنیا کے پاس دینے کے لیے، صرف وہی ہیں جو اس کا اجر دے سکتی ہیں۔ ان آنسوؤں کی قیمت دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ بڑے بڑے تخت اور بادشاہت کو پلٹ دینے والے کا نام ہے حسینیت، اور حسین کے غم میں بہنے والے آنسو۔ نہ جانے کتنے فتوے سال بھر تیار کیے جاتے ہیں ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے، لیکن اشکے آنکھوں سے جب مومن کے یہ آنسو نمودار ہوتے ہیں تو کائنات دیکھتی ہے ہر سال آب و تاب کے ساتھ دوبارہ یہ عزاداری آ جاتی، اور یہی عزاداری کا مقصد ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں، کائنات آدم و عالم میں دیکھیں، تو زندہ قوموں کی نشانی یہی ہے، زندہ قوموں کی پہچان ہی یہی ہے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ میری مجلسوں میں پہلی مجلس جو عشرے کی ہوتی ہے وہ بنیادی مجلس ہوتی ہے، وہ بنیاد ڈالتا ہوں پورے عشرے کی۔ پہلی مجلس کا ہدف اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں تک ایک ایسا پیغام دے دیں کہ ہمارے جوان فرش عزا پہ بیٹھ کے کچھ لے کے جائیں۔ مجلسیں شور مچانے کا نام نہیں ہے، مجلسیں کہتے ہی وہی ہیں، اور کامیاب مجلس وہی ہے کہ جو انسان جب اٹھے وہاں سے تو اپنے دامن میں کچھ لے کے اٹھے۔ قرآن مجید ہمیں زندگی کی نشانی دے رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت ہے یہ، جس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو، گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ تصور نہ کرنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ سبیل راہ خدا کا سوار اور سبیل راہ خدا پہ چلنے والا زندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور یہی زندگی خدا ہم سے چاہتا ہے، یہی زندگی ہم سے حسین چاہتے ہیں، یہی بیداری ہم سے اہل بیت چاہتے ہیں۔ اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سال کے عشرے میں کہا تھا، ہمارے یہاں زندگی اور مردہ کا تصور الگ ہے۔ ہمارے یہاں چلنے پھرنے کو زندگی کرتے ہیں، ہمارے یہاں کھانے پینے کو زندگی کہتے ہیں، ہمارے یہاں اوڑھنے پہننے کو زندگی کہتے ہیں، ہمارے یہاں بولنے کو زندگی کہتے ہیں۔ اسلام اس کو زندگی نہیں کہتا، اسلام اس کو حیات نہیں کہتا۔ حیات چلنا پھرنا نہیں ہے، حیات کھانا پینا نہیں ہے، یہ سب تو جانور کے پاس بھی موجود ہے۔ تو انسانیت کیا ہے؟ خود مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، انسانیت کے لیے اگر زندگی دیکھنا چاہتے ہو، قرآنی زندگی دیکھنا چاہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں دونوں پاؤں پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ چلتی پھرتی لاش تو ہیں، زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے۔ تو پھر حیات کسے کہا جاتا ہے؟ حیات اسی کو کہتے ہیں کہ خود بدلو، گھر بدلو، معاشرہ بدلو، شہر بدلو، ملک بدل ڈالو۔ اگر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے تو یہی حسینیت کا مشن بھی ہے، یہی حسینیت کا مقصد بھی ہے، یہی مقصد ہے۔ اگر مجلسوں سے مقصد حسین نہ پہنچایا گیا تو کچھ نہیں پہنچایا گیا۔ اگر مجلسوں میں غدیر، دو ہی چیزیں ہیں کائنات میں، ایک غدیر ہے اور ایک کربلا ہے۔
ان دونوں کے علاوہ کوئی مشن نہیں ہے. ایک غدیر ہے اور ایک کربلا ہے، اور دونوں کا مشن ایک ہے. بس فرق اتنا ہے، وہاں پر ولایت پہنچائی گئی ہے، یہاں پر شہادت پہنچائی گئی ہے. وہاں پر دین کا نظام مکمل کیا گیا ہے، یہاں پہ دین کا نظام بچایا گیا ہے. وہاں پر جب اللہ نے اپنے حبیب کو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان علی کو اٹھا کر کہا کہ کہو کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علی مولا بن گئے، نہیں، بلکہ دین اور اسلام کا پورا سسٹم اور نظام نبوت کے وجود سے منتقل ہو کر امامت کے وجود تک آ رہی ہے. اور یہی مشن کربلا پہنچی. کیوں نہیں ہم کربلا کے بجائے غدیر مناتے؟ جب جناب سید سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ کربلا اتنا کیوں مناتے ہیں، آپ کربلا کا اتنا غم کیوں کرتے ہیں، باقی ائمہ سے ہی پوچھا گیا تو امام نے فرمایا ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں غدیر کی طرح سے کربلا بھی نہ بھلا دی جائے. دونوں ایک مشن ہے، جب تک کربلا جاری و ساری ہے، جب تک غدیر باقی رہے. لیکن میرے عزیزو، مقصد غدیر اور مقصد کربلا ہے کچھ کیا؟ قومیں زندہ ہو جائیں، یہ مقصد ہے. قوموں کو زندہ کرنا ہمارا مقصد ہے، قوموں کو بیدار کرنا ہمارا مقصد ہے، قوموں کو منزل کمال تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے، قوموں کو منزل کمال تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے. اگر قوم منزل کمال تک نہیں پہنچی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی وہ نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. زندہ قوموں کے پاس کوئی دستور ہوتا ہے، زندہ قوموں کے پاس کوئی پلان ہوتا ہے، زندہ قوموں کے پاس کوئی نظام ہوتا ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ ہمارے پاس کیا دستور ہے؟ ہمارے پاس کیا نظام اور سسٹم ہے؟ کیا ہدف ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اگر آپ تعداد سے پوچھیں گے تو اکثر تعداد رسم و رسومات میں الجھی نظر آئے گی، لیکن خدا کی قسم مقصد حسین یہ ہے کہ ان رسم و رواج سے بالا ہو کر مقصد حسین تک پہنچ جاؤ، مقصد حسین اور ہدف حسین تک پہنچ جاؤ. ہمارا کوئی نظام نہیں، ہمارا کوئی سسٹم نہیں. ہم نے کیا کیا ہے اپنی قوم کے لیے؟ خدا کی قسم آج کے دور میں جو سب سے بڑی مصیبت ہمارے یہاں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کریں کیا. آپ جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے کیا کریں مولانا صاحب، ہم کیا کریں؟ مقصد حسین کیا ہے؟ عزیزو، آج کے دور میں آپ کا اسلام آپ سے نہیں کرتا کہ آپ تلوار اٹھائیں، آپ کا اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگ کریں، آپ کا اسلام یہ آپ سے نہیں کہتا کہ آپ جائیں لڑیں. نہیں، ہم سے دین کچھ نہیں کہتا، نہ لڑنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ چھیننا ہے، نہ کسی کا حق لینا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. تو پھر کیا کریں؟ اگر اپنے سماج کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے معاشرے میں ایک حیات ڈالنا چاہتے ہیں تو بس ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے بچوں اور جوانوں کو دنیا کی ضرورت بنا دو. اپنے بچوں اور جوانوں کو دنیا کی ضرورت بنا دو. ان کو ایجوکیشن سسٹم میں ایسا لگا دو کہ یہ تعلیمی نظام میں اتنا گم ہو جائیں کہ جس معاشرے میں جائیں، جس سسٹم میں جائیں، جس لائن میں جائیں، اس لائن والوں کی ضرورت بن جائیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جب تک ہم یہ نظام پیدا نہیں کریں گے، آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ جہالت سے ہے، طاقت سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ جہالت سے ہے، ہمارا مقابلہ دولت سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ جہالت سے ہے. اور دلیل دے دوں اس کی، اس لیے کہ اگر ہمارا مقابلہ جہالت سے نہ ہوتا تو خدا کی قسم کسی پڑھے لکھے انسان کو کہ جو لائبریری میں جا کے کتاب پڑھتا ہوگا، اس سے آپ کہو جاؤ لائبریری کو جلا دو، تو کبھی وہ اپنے قدم آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے کہ وہ کہے گا یہ وہ پاک و پاکیزہ اور پوتر مقام ہے کہ جہاں پہ میں جوتے پہن کے جانا بھی ملامت کرتا ہوں، چجائے کہ اسے برباد کرنے پہ اتر جاؤں. یہ جہالت کا مقابلہ ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو تعلیمی نظام میں آگے بڑھاؤ. سب سے زیادہ ضرورت ایجوکیشن کی ہے. اگر ہم تعلیمی سسٹم کو نہیں آگے بڑھائے، جب تک کہ اس مردہ قوم کے وجود میں علم کی روح نہیں پھونکیں گے، ہمارے یہاں ترقی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. کیسے کریں مولانا؟ کیسے منزل پہ آگے بڑھائیں؟ ہم نے کیا تعلیمی نظام بنایا؟ ہمارے یہاں انجمنیں بنی،
ہمارے یہاں بڑے بڑے سسٹم بنے، ہمارے یہاں بڑے بڑے کارنامے ہو رہے ہیں اور لوگ پیسوں پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کون سا ایسا نظام اور سسٹم ہم بنا رہے ہیں جو ایک ایسی گائیڈ لائن ہو کہ جو ہمارا بچہ کسی منزل پہ پہنچ سکے؟ ضروری ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں سے نہیں ہوگا۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد پہ اخلاقی واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو اور اس نظام تعلیم کے لیے سوچے۔ دلیل کیسے واپس آ جائے گا؟ آپ کا حق آپ تک واپس آ جائے گا، آپ عزت و آبرو مندانہ زندگی گزاریں گے۔ مولانا صاحب کیسے آپ کہہ رہے ہیں کتنا وقت لگے گا اس سسٹم اور نظام کو تبدیل کرنے میں؟ خدا کی قسم ہمارے پاس تو ائمہ کا ایسے نمونے موجود ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جا کے دیکھیں میرے مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، پرآشوب دور ہے، لیکن امام نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا ہے۔ صرف علی کو تلواروں سے لڑنا مت دیکھو، مرحب کو قتل کرنا مت دیکھو، انتر کے سر اتارنا مت دیکھو، دونوں انگلیوں پہ باب خیبر کا اکھاڑنا مت دیکھو، اور کلہ اشدر کو انگلیوں سے چیر دینا مت دیکھو۔ یہ علی کی شرعی مجبوری تھی، علی کسی کو مارنے نہیں آیا تھا، علی کسی کو قتل کرنے نہیں آئے تھے، چونکہ یہ خدا کا دشمن تھا، اور جب کفر سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو پھر تلوار علوی اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن علی کا کام یہ نہیں تھا، علی کا مشن یہ نہیں تھا، یہ ایک سسٹم تھا جس کی بنیاد پہ اسلام کو مجبوراً تلوار اٹھانا پڑی، ورنہ اسلام تلوار کا نام نہیں ہے، اسلام علی کے کردار کا نام ہے، اسلام علی کے کردار کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ہم تصور کریں، ہم سوچیں علی امیر المومنین علیہ السلام نے کیا کیا؟ 25 سال کی زندگی، حق بھی غصب ہو گیا، بیعت بھی نہیں کی، یہی تو ہے نا، یہی تو تاریخ میں ملتا ہے۔ مولا کائنات نے بیعت کی نہیں کی، حق غصب ہو گیا، چھینا نہیں چھینا، کیا کیا پھر علی نے؟ 25 سال تک اس بے وقوف قوم اور جاہلیت کے دلدل میں دھسنے والے اور ظلمت و استبداد کی گلیوں میں چکر لگانے والی قوم کے علم و شعور کو اور ایجوکیشن سسٹم کو اتنا بڑھایا، اتنا ترقی دیا کہ 25 سال کے بعد یہی بے وقوف قوم پوری خلافت لیے علی کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ اے علی، آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے جو اس خلافت کو سنبھال سکے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ اسی سسٹم سے آئی۔ 25 سال تک علی نے اس پہ کام کیا ہے، تب جا کے دنیا میں کچھ ایسے تھے جو تبدیل ہوئے اور بدلے اور لوگوں کی ضرورت بنا دیا علی نے اپنے وجود کو، اور اسی بنیاد پر یہ تبدیلی آئی۔ اگر غور کریں تو 25 سال امیر المومنین سلونی کا دعویٰ کرنے والے علی کو 25 سال لگ گئے، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ارے کم سے کم زیادہ نہیں تو 25 سال تک اپنے بچوں پہ کام کرو، تب جا کے اگلی نسل والے جو آئیں گے وہ قوم کی ضرورت بن جائیں گے۔ ہمارے پیچھے ہمارے بزرگوں کا احترام کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ لوگوں کی ضرورتیں ان سے وابستہ ہوتی تھی۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کسی فیلڈ میں نہیں ہیں، کچھ کم ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، زیادہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے مومنین، گزارش کروں گا کہ ہم کوشش کریں اس کام پر کہ ہم اس سسٹم کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے یہ عزاداری کا، کہ ہم مقصد عزاداری کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے یہاں نظام تعلیم کو صحیح کریں، پہلا مرحلہ ہے۔ خدا کی قسم ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اہل بیت نے ہمارے لیے کیا عمل انجام دیا ہے، اہل بیت نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف یہ بتا دیا گیا کہ علی کی ذوالفقار چلتی ہے، یہی نہیں، آخری امام تک بھی کہہ دیا گیا کہ ہمارا آخری امام آئے گا منتقم خون حسین، گردنوں کو اڑا دے گا اور لوگوں کو مار دے گا اور یہ قتل کر دے گا، اور قتل و غارت کا ایک سما ہوگا، عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ بالکل عدل و انصاف سے بھرے گا، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ آتے ہی تلوار پہ تلوار چلانا، نہیں، یہ رؤوف ہیں، یہ رحیم ہیں، یہ کریم ہیں، یہ کریم ابن کریم ہیں۔ یہ تلوار چلانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے آئے تھے۔
یہ خنجر سے گلے کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ وجود انسانی میں ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، وجود انسانی میں روح علم و تربیت پھونکنے کے لیے آئے تھے۔ ورنہ بس دیکھیں، ایک بات اور بتا دوں آپ کو، دو طرح کی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں، اور یہ 1400 سال پہلے بھی تھی، ایک جاہل اور ایک جاہلیت، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے جاہل ہونا۔ جاہل ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جاہل ہونا یعنی انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے جاہل ہونا کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی جاہلیت۔ جاہلیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان پڑھا لکھا نہ ہو سکتا ہے بہت پڑھا لکھا ہو لیکن تربیت سے محروم ہو، اس کی تربیت نہیں ہو پائی ہے۔ تو جاہل ہونا یہ الگ مرحلہ ہے، جاہلیت کا سماج میں ہونا یہ الگ مرحلہ ہے۔ 1400 سال پہلے جاہل بھی تھے، جاہلیت بھی تھی، تو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو بھیجا، اور کیا کہا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ آیت ہے، یعنی دونوں چیزیں، وہ تعلیم و حکمت کی اور تعلیم دے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا۔ صرف تعلیم دے گا یعنی جاہل کو عالم بنا دے گا بس، نہ جاننے والے کو جاننے والا نہیں۔ یہ مشن الہی نہیں ہے، یہ مشن الہی نہیں ہے، یہ مشن حسینی نہیں ہے کہ صرف پڑھا دو اور پڑھتا ہی چلا جائے چاہے وہ انسانیت سے گرتا چلا جائے، نہیں، اسے الہی مشن نہیں کہتے، اسے حسینی مشن نہیں کہتے۔ کمال یہ ہے کہ جہاں تعلیم و کتاب ہو، جہاں تعلیم حکمت ہو، وہیں پہ یزکیہم کا پہرا لگایا جائے کہ جیسے تعلیم بڑھتی چلی جائے ویسی تربیت میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ جب تعلیم اور تربیت دونوں ترقی کرتی ہے تب جا کے دنیا دیکھتی ہے کہ یہ سلمان بن گیا، یہ ابو ذر بن گیا، یہ مقداد بن گیا، ورنہ تعلیم کی دنیا میں رہنے والی پوری زندگی تعلیم میں آگے رہی لیکن میمونہ کہلائی، فضہ نہیں کہلائی، جب تک سیدہ کے پہلو میں آ کے اس کی تربیت نہ ہو گئی۔ جب تربیت ہو گئی تو اب فضہ بھی کہلائی اور 20 سال تک قرآن میں گفتگو کرنے کے لائق بن گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ غور کریں آپ، یہ ہدف ہے، یہ مشن ہے، یہ مجلسوں کا مطلب ہے۔ ورنہ میرے عزیزو، یہ مجلسیں صرف رونے اور رلانے کا نام نہیں ہے، مجلسیں عقیدت کا نام نہیں ہے، مجلسیں حقیقت کا نام ہے۔ کربلا عقیدت کا نام نہیں ہے، کربلا ایک حقیقت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس پرآشوب دور میں عقیدت کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے وظیفے بھول جاتے ہیں، پھر ہم اپنے عمل کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے یہ نہیں بتانا پڑتا کہ لاک ڈاؤن میں کیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم عقیدتوں کی دنیا میں گم ہیں، عقیدتیں مٹ جاتی ہیں، حقیقتوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہزاروں عقیدتوں اور ہزاروں جگہیں جہاں چادریں عقیدت کی چڑھائی جاتی تھیں وہ گم ہو گئیں، لیکن کربلا کی تاریخ بھی باقی ہے، کربلا کا دن بھی باقی ہے، کربلا کے شہید کا بھی عزت سے نام لکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا عقیدت نہیں ہے، کربلا حقیقت ہے، کربلا ایک حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت، بس میرے عزیزو، میں گفتگو کہاں سے آپ کی خدمت میں اور کس طرح سے وہ بات پہنچاؤں شاید معافی ضمیر نہیں ادا کر سکتا، جو کچھ مجھ بیان ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حاصل ہدف عقیدت نہیں ہے کہ مجلس کر لیں، ماتم کر لیں، نوحہ پڑھ لیں، نہیں، یہ عقیدتیں ہیں، ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اگر یہ عقیدتیں نہ ہوں تو حقیقت نہیں ملتی، اگر یہ عقیدتیں نہ ہوں تو حقیقت نہیں ملتی۔ اگر لجام فرس حسین پہ ہاتھ نہیں ڈالتا اور شہزادہ حسین یہ نہیں کہتے جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور حر کے ذہن میں سیدہ کا تصور نہیں آتا تو حر کبھی حقیقت تک نہیں پہنچتا۔
بس حقیقت تک پہنچنے کے لیے عقیدتیں سہارا بنتی ہیں، لیکن جو عقیدتوں میں الجھ جاتے ہیں وہ جذباتی بن جاتے ہیں، لیکن جو عقیدتوں سے نکل کر حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں وہ منزل تک پہنچتے ہیں، وہ منزل تک پہنچتے ہیں۔ میں گفتگو یہیں سے موڑ دوں تھوڑا سا کہ حقیقت اور عقیدت کسے کہا جاتا ہے۔ عقیدت ایک ایسا مرحلہ ہے، عقیدت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ انسان اپنے مزاج کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم عقیدتوں کی دنیا میں رہ کر پوری کائنات کو اپنے قدموں تلے دبا دیں گے، ہمارا وجود ہمارے لیے کافی ہے، ہم حسین کی مجلس کرتے ہیں یہی کافی ہے، ہم نوحہ پڑھتے ہیں یہی کافی ہے، پڑھو نوحہ، اس کے ثواب کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب حقیقت سمجھ کے پڑھو گے تو تمہارے وجود میں حسینیت اترتی چلی جائے گی۔ یہی مجلسیں ہیں جو حر بناتی ہیں، یہی عزاداری ہے جو حر بناتی ہے۔ میں کیسے کہوں کہ آج کے اس لاک ڈاؤن میں ساری دنیا کا نظام ٹھپ ہو گیا، لیکن عزاداری کا نظام اپنے اسی آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے چل رہا ہے۔ دنیا تنگ اور پریشان ہے اور سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ یہ کون سا مشن ہے جو دنیا روک نہیں پا رہی۔ خزانوں کے دروازے کھولے گئے، عزاداری نہیں رکی، بادشاہت نے اپنا پورا زور لگا دیا، عزاداری نہیں رکی، بڑے سے بڑے ترم خاں آئے لیکن عزاداری نہیں رکی۔ ہم نے عزاداری رکنے نہیں دیا۔ شکلیں بدل گئیں، بہت سے زمانوں میں عزاداری کی شکلیں بدلی، لیکن عزاداری رکی نہیں سکتی، رکی ہی نہیں سکتی۔ ارے رک کیسے سکتی ہے جب حسین بندہ ہو کر پوری خدائی بچا سکتا ہے تو خدا ہو کر حسین کی عزاداری نہیں بچا سکتا؟ حیرت کی بات۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، ہم غور کریں مقصد عزا کیا ہے۔ اس پرآشوب دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ صرف ہم بیٹھے رہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجلسیں کریں، رولے امام حسین پہ؟ نہیں، یہ موقع فراہم کیا ہے قدرت نے آپ کو۔ خداوند کریم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ ہر جینیس کے پاس ایک سنہرا موقع ہے، ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس بھی، انجینئر ہے تو اس کے پاس بھی، جس فیلڈ میں انسان ہے اس کے پاس خدا نے حسینیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ آرٹسٹ ہے تو اس کے لیے ایک موقع ہے کہ دیکھیں تمہارے اندر جذبہ حسینیت کتنا بیدار ہے، تم حسین کے لیے کتنا کام کر سکتے ہو۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کیا کریں مولانا، ہمیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے؟ نہیں کرو، ڈاکٹر ہو تو حسین کے نام پہ مریضوں کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ یہ حسینیت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم تمہارے قریب آ رہے ہیں، ہمارا محرم ہے، ہم تمہارے لیے ہم نے وقف کر دیا ہے، جائیں 10-20 مریضوں کو دیکھیں۔ انجینئر ہے تو حسین کے نام پہ مقصد پہنچائے، آرٹسٹ ہے تو اچھا آرٹ کے ذریعے سے پیغام حسین نشر کرے۔ انجینئر، ڈاکٹر، جو جس لائن میں ہے، اگر وہ اپنا کام اور مشن بنا لے حسینیت کو، یہی کام ہے ہمارا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو ایک صحیح راستہ دکھانا۔ ورنہ ہمارا کام فطرت کا موڑنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے فطرت کو صحیح رخ دکھانا، صحیح رخ دکھانا۔ اگر فطرت کو ہم صحیح رخ دکھا دیں گے تو یہی ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، ایک ٹیم بنائیں۔ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب سے میری گزارش ہے کہ ایک نظام اور سسٹم بنائیں پورے ہندوستان لیول پر۔ تعلیمی سسٹم کے لیے کچھ اچھے اور جینیس لوگوں کو اس گروپ میں رکھا جائے اور ان سے مشورہ کیا جائے کہ ہندوستانی اعتبار سے ہم ثقافت علمی کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، ہم کیسے حقیقی مطالب اور کیسے پیغام انسانیت دنیا کے ذہن و وجود میں منتقل کر سکتے ہیں۔ مشکل نہیں ہے، کوئی کھڑا ہوگا تبھی جا کے یہ انقلاب آئے گا۔ حسین رونے کے لیے نہیں آئے، حسین روتے روتے سنور جانے کے لیے آئے، حسین روتے روتے کچھ بن جانے کے لیے آئے۔ بس میرے عزیزو، یہیں سے گفتگو منتقل کر دیتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسا نظام اور سسٹم بنے کوئی کھڑا ہو، جب تک کوئی حسین کا عزادار حسین بن کے نہیں کھڑا ہوگا،
جب تک انقلاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہر دور میں انقلاب لانے کے لیے اسی حسین کو نمونۂ عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن عقیدت سمجھ کے نہیں، حقیقت سمجھ کر۔ جہاں حقیقت سمجھی گئی، مہاتما گاندھی ہو یا دوسرے تمام افکار کے لوگ ہوں جو حسین کا نام لے کر انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھئے آپ نے عقیدت میں حسین کو اپنایا ہے یا حقیقت میں حسین کو اپنایا ہے؟ وہ کہیں گے جناب ہمیں عقیدت کا تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، ہم نے جو حسین کو حقیقت میں دیکھا ہے وہی عمل میں لا کے اتار دیا، اور جب عمل میں اتارا ہے تو انقلاب آیا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے، کون نہیں چاہتا ہے کہ انقلاب نہ آئے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ کربلائی نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا میرا بچہ حسینی نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا میرا بچہ حقیقی عزادار نہ ہو جائے؟ کون ماں اور بہن نہیں چاہتی کہ میں کنیز سیدہ بن جاؤں؟ کون مائیں اور بہن نہیں چاہتی کہ میں کنیز حضرت زینب و ام کلثوم بن جاؤں؟ سب کا ہدف اور مقصد و مشن یہی ہے، بس ذرا سا خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی خواب غفلت سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور ایک صحیح راستہ دکھا دیا جائے گا، خدا کی قسم یہی قوم جو عقیدتوں کی دنیا میں گم ہے، یہ حقیقتوں کی دنیا میں چل کے دنیا کو دکھائے گی۔ کل ہی سلمان نہیں تھے، آج بھی سلمان ہیں۔ کل ہی ابو ذر نہیں تھے، آج بھی ابو ذر ہیں۔ کل ہی مقداد نہیں تھے، آج بھی مقداد ہیں۔ کل ہی عمار نہیں تھے، آج بھی عمار ہیں۔ کل ہی فضا نہیں تھی، آج بھی فضا موجود ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہمیں مشن لے کے چلنا پڑے گا، یہ سسٹم اور نظام، ایک پلان بنانا پڑے گا۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں یہ تھوڑے سے لوگ، شیعہ کتنے ہیں آپ بتائیں؟ کتنے؟ تھوڑے سے، پوری دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں اس طرح سے آج اپنے آپ کو منوا چکے ہیں کہ دنیا ماننے پہ مجبور ہے کہ دنیا اور ہے، یہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں۔ کیا دنیا کو دیکھیں آپ، دنیا نے کام کیا۔ میں بہت زیادہ مثال نہیں دے سکتا، یہی ایران کو دیکھ لیں آپ، یہی ایران کل تک دوسروں پہ منحصر تھا، دوسروں پہ منحصر تھا، دوسرے اس کی ضرورت بنے ہوئے تھے، ہے نا؟ لیکن جب ایک حسینی اٹھا اور اس نے انقلاب لایا، اور انقلاب لانے کے بعد جسموں کو بدلا، شکلوں کو بدلا، فکروں کو بدلا، شعور کو بدلا، اخلاق کو بدلا، سسٹم کو بدلا، جب یہ سب بدل دیا تو پھر کیا ہوا؟ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران سب کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ اتنی پابندیوں کے بعد دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ ایران بھی کسی کی ضرورت بن سکتا ہے، لیکن نہیں، بصیرت رکھنے والے عزادار جب انقلاب کی سوچتے ہیں تو انقلاب ایسا آ جاتا ہے کہ سپر پاور بونا نظر آتا ہے، سپر پاور اپنے وجود کو مٹتا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، حسین کا عزادار ایک طرف ہے۔ بصیرت کی ضرورت ہے، بصیر ہونے کی ضرورت ہے۔ جذباتی بننے سے حسینیت نہیں ملتی، بصیرتی بننے سے حسینیت ملتی ہے۔ اور عزادار کا تو مقصد اور ہدف ہی یہی ہے، عزادار کا تو سسٹم ہی یہی ہے کہ عزادار سوچتا بھی وہی ہے جو حسین چاہتے ہیں، کرتا بھی وہی ہے جو حسین چاہتے ہیں، کہتا بھی وہی ہے جو حسین چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں آئے گا سسٹم کہ عزادار کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج کے اس دور میں ہم کس طرح سے اپنے معاشرے کو کس نظام اور کس سسٹم کے تحت آگے لے کے چلیں کہ آنے والی 10-20 سال میں ہم اپنے سسٹم کو تبدیل کر سکیں۔ ہم بہت زیادہ پیغام تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن جہاں جہاں جن سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے ان سے درخواست کر سکتے ہیں، ایک روٹی کم کھا لو لیکن اپنے بچے کی تعلیم و تربیت سے پیچھے نہ ہٹو۔
اپنے بچے کے ایجوکیشن سسٹم کو جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، اور یہ بھی فکروں سے نکال دو کہ لڑکوں کو پڑھاؤ، لڑکوں کو پڑھاؤ۔ لڑکوں کو پڑھاؤ یعنی کماؤ نہیں، کمانے کے لیے مت پڑھاؤ، دولت کے لیے مت پڑھاؤ، شہرت کے لیے مت پڑھاؤ۔ پڑھانا ہے تو قوم کو بدلنے کے لیے پڑھاؤ، اس لیے کہ دولت تو بہت سوں کے پاس ہے۔ دولت سے گھر کا سامان بدل سکتا ہے، دولت سے انسان نہیں بدلا جا سکتا۔ دولت سے گھر کا سامان بدل جائے گا، انسان نہیں بدلے گا۔ تو انسان کیسے بدلے گا؟ کہ دولت کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ، دولت کے ساتھ ساتھ جب علم اور تربیت وجود میں آ جائے گی تو گھر کے ساتھ ساتھ انسان بھی بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس مشن میں لگ جائیں۔ بس آج کی اس پوری مجلس کا ماحصل یہی ہے کہ ہم نے تہذیب انسانیت کو اگر دیکھا ہو تو وہ دور تھا جاہلیت کا، آج کا دور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دور سے پوچھو جہاں اللہ نے اپنے حبیب، اپنے محمد، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد بھیجا۔ کہاں پہ بھیجا؟ جہاں چوریاں عام تھیں، ڈکیتیاں عام تھی، لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عزتوں اور ناموس کا پردہ چاک کر دیا جاتا تھا۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ایک دوسرے کی عزت کرتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال جنگیں ہوا کرتی تھیں، سالوں سال اسلحے چلا کرتے تھے۔ ایسے معاشرے میں، ایسے جاہلیت کے دور میں اللہ نے جب اپنے حبیب کو اتارا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلحہ لے کے کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ جنگیں کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، 40 سال تک میرے نبی نے ان جواریوں کو، ان شرابیوں کو، ان جنگ کرنے والوں کو، یہ عزت و ناموس کا پردہ چاک کرنے والوں کو اتنا اخلاق دیا، اتنی تعلیم دی، اتنی تربیت کی ان کی کہ جو دوسروں کو گالیاں دیتے تھے وہ مصلی پہ دعائیں دینے لگے، جو گلے کاٹتے تھے وہ گلے ملنے کے عادی ہو گئے، جو عزت و ناموس کا پردہ چاک کرتے تھے وہ عزت و ناموس کی حفاظت کرنے لگے۔ ارے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کا احترام کرنے لگے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ مشن ہونا چاہیے، یہ مشن ہونا چاہیے۔ جب یہ مشن لے کے ہم مجلس اعضاء میں آئیں گے تب جا کے ہمارے پاس کچھ ماحصل مجلس اعضاء پیدا ہو جائے گا۔ تب حسین کہیں گے ہاں یہ میرا حقیقی عزادار ہے، یہ میرا سچا عزادار ہے۔ آج پہلی مجلس تھی، آپ کی خدمت میں یہ باتیں پہنچا دیے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، دعا کرتے ہیں اس پروردگار کی بارگاہ میں، میرے اللہ تجھے آخری حجت کا واسطہ ہے، جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اس وبا کو جلد از جلد اس دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ میرے معبود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی غم حسین ہے، یہی اشک حسین ہے، یہی مقصد حسین ہے، اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ آئیے، چاند رات گزر گئی، کہاں سے مصائب شروع کروں؟ ذرا سیدہ کے اس گھرانے پہ تصور دوڑاؤ جہاں حسین شب کی تاریکی میں گئے ہیں اور جانے کے بعد بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا تو حسین نے خط واپس کر دیا اور کہا کہ حسین شب کی تاریکی پہ اس موضوع میں گفتگو نہیں کرتا بلکہ دن کے اجالے میں گفتگو کریں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ نیام سے تلوار نکالی اور کہا حسین بیعت دے دو یا سر دے دو۔ اتنے میں حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ حسین کا شیر دروازے سے تلوار نیام سے باہر نکالے ہوئے ارے اندر داخل ہوا۔ میرے آقا کیا مرحلہ ہے، آقا اجازت دے دے۔ حسین نے عباس کے شانوں پہ ہاتھ رکھا، اے میرے شیر رک جا، یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، مدینہ۔
روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام دربار سے باہر آئے ہیں تو اپنے گھر کی طرف رخ نہیں کیا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں اپنے دربار سے باہر آ کے حسین اپنے گھر کے بجائے زینب کبریٰ کی گلی کی طرف چلنے لگے۔ عباس وہ دیکھ رہے ہیں حسین اپنے گھر کی طرف نہیں جاتے، میری شہزادی زینب کی گلی کی طرف جا رہے ہیں۔ عباس کے شانوں میں طاقت آ گئی اور عباس سر جھکائے ہوئے حسین کے پیچھے پیچھے چلے۔ دستک دی، گھر کا دروازہ کنیز نے کھولا۔ آقا آپ اس وقت آ گئے ہیں؟ ہاں مجھے اپنی بہن زینب سے ملاقات کرنی ہے۔ سین خانہ میں پہنچے، جناب زینب نے کرسی لگائی، اے بھیا بیٹھ جاؤ۔ حسین نے کہا بہن یہ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے۔ اے میرے بھیا، اب اے بھیا کیا ہو گیا؟ آواز دی، اے بہن یہ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے۔ اے بہن کل ہم مدینہ چھوڑ دیں گے۔ مدینہ چھوٹنے کا نام آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے بھیا نانا کی مزار کیسے چھوڑیں گے؟ بھیا کی مزار کیسے چھوڑیں گے؟ آواز دیے بہن زینب، نانا کے دین بچانے کے لیے، دین اسلام بچانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں میرے عزیزو، لاک ڈاؤن کی مجلسیں ہیں نا، بڑے احترام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہو نا، بڑے خوش نصیب ہو کہ آج اس پہرے میں بھی تم آسانی سے حسین کی مجلس کر رہے ہو، ذاکروں کی مجلسیں سن لے رہے ہو۔ لیکن ذرا تصور کرو، ذرا کچھ ایام پہلے عزاداری سوچو، خدا کی قسم آج سارا مجمع نظر نہیں آتا۔ یہ ایک وبا آ گئی ہے نا، کسی نے آپ پہ پہرے نہیں لگائے ہیں، آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں آئی ہے، نہ مالی مشکل ہے نہ کوئی جانی مشکل ہے، یہ صرف ایک آفت ہے جس سے عزادار کو بچانے کے لیے سسٹم بنایا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو عزاداروں پہ کوئی آفت آ جائے۔ حسین بھی نہیں چاہتے کہ عزاداروں پہ کوئی آفت آ جائے۔ یہ عزادار رہیں گے تو یہ ہر سال مجلسیں کریں گے۔ اسی شان و شوکت سے شکل عزاداری بدل گئی۔ لیکن آؤ ذرا پیچھے چلو، کچھ دور پہلے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک گھر ہے جہاں صرف 5 عزادار ہیں، جہاں صرف 5 عزادار ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ایک ماں ہے، ایک باپ، ایک چھوٹی بیٹی، 2 بچے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے 5 عزادار۔ عزیزو آج کوئی دلی سے آتا ہے جب محرم کرنے، اس سے پوچھو بھائی کیا دلی میں عزاداری نہیں ہوتی؟ کہتا نہیں، جیسا ہمارے وطن میں محرم ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ چاہے 50 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، 20 گھر ہوں، 100 گھر ہوں، 200 گھر ہوں، 1000 گھروں کو چھوڑ کے وہ آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنے گھر کا محرم پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کرتا تو صرف عزادار ہوتا، اپنے گھر میں وہ اپنے ہاتھوں سے علم سجاتا ہے، یہاں میزبان امام حسین بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو آپ مجلسیں سن سکتے تھے، کوئی مرحلہ نہیں تھا، ہزاروں مجلسیں یوٹیوب پہ پڑی ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ عزادار ہو کے بیٹھ کے مجلس سن لیتے۔ لیکن جو یہ انتظام کیا ہے، یہ جو سسٹم بنایا ہے، یہ آپ نے اپنے آپ کو ہر گھر میں حسین کا میزبان بنا لیا ہے۔ جناب سیدہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے، اے میری بی بی سیدہ آؤ، آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دیتے ہیں۔ اے بی بی، اس آفات و بلائیات کے زمانے میں بھی آپ کے یہ عزادار آپ کے حسین سے غافل نہیں ہوئے۔ بی بی جو بھی انہوں نے اپنے حسین کے لیے کیا ہے اسے بس قبول کر لینا۔ ہاں عزادارو، وہ عزادار تھے، وہاں پہ ایک وقت ایسا آ گیا، یہ ہر سال مجلسیں کرتے تھے، ہر سال اچھا تبرک بانٹتے تھے، ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اس سال حالات ایسے آ گئے، تنگ دستی ایسی آ گئی کہ اب گھر میں تبرک کا بھی انتظام نہیں ہو سکتا، تو کریں تو کیا کرے؟ چاند رات سے پہلے ایک مرتبہ شوہر و زوجہ آپس میں میاں بیوی نے گفتگو شروع کر دی، ہر سال ہم حسین کی عزاداری کرتے تھے، ہر سال ہم حسین کا ماتم کرتے تھے،
ہر سال ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے تھے، اس سال حالات نہیں ہیں، تنگ دستی ہے، ہم کیسے حسین کی خدمت میں یہ پیغام پہنچائیں گے؟ ایک مرتبہ شوہر کہتا ہے تو کیا کرے؟ سنیں گے، ماں کا دل اپنے بچوں کے مقابلے میں بہت قوی ہوتا ہے، لیکن مامتا کہتی ہے اچھا سنیے، اللہ نے ہمیں 2 بیٹے دیے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کو بیچ دیا جائے اور حسین کی عزاداری کو فروغ دیا جائے۔ ارے عزیزو، دونوں بیٹے اپنے حجرے سے سن رہے تھے، یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچی۔ دوسرے دن بھی شوہر نے کہا اچھا رکو کچھ اور دیکھ لیتا ہوں، شاید انتظام ہو جائے، لیکن جب کوئی انتظام نہ ہو سکا تو دوسرے دن یہ گفتگو پھر ہوئی کہ اب کوئی سسٹم بننے والا نہیں ہے، اب کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے، اب بس آخری راستہ ہے، ان میں سے کسی ایک کو لے جا کر فروخت کر دوں۔ عزیزو، عزاداری ایسے ہوئی ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے شان سے اگر عزاداری کر رہے ہیں تو کوئی مصیبت ہے، نہیں نہیں، حسین پہ گریا کرو، حسین پہ رو، حسین کی ماں کو پرسہ دے دو اور آخری امام کی خدمت میں یہی سے بیٹھ کے پرسہ دے دیں۔ ارے عزیزو، یہی اصل عزاداری ہے، یہی مال مجلس ہے۔ ارے باپ نے یہ باتیں کی، ارے دونوں بچے آپس میں سن رہے تھے۔ چھوٹا بڑے سے کہتا ہے بھائی، ارے صبح میں بابا ہم دونوں میں سے کسی ایک کو فروخت کرنے والے ہیں۔ بڑا کہتا ہے میں بڑا ہوں، مجھے جانے دو۔ دونوں بچے ماں کے سامنے آئے، باپ کہتا ہے اے بچوں تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ بچہ بڑا کہتا ہے کہ میں چلا جاتا ہوں۔ چھوٹا کہتا ہے نہیں نہیں بابا، یہ بڑے بھائی ہیں، انہیں رہنے دیجئے، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے۔ کیونکہ بچے سن لے، اللہ اللہ، یہ تربیت اولاد تھی، یہ عزاداروں کی کہ بچہ حسین کے نام پر آمادہ ہے، یہ فکر و شعور کی بیداری تھی، یہ علم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ دونوں حسین کے نام پہ اپنے فریضے کو پہچان کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ارے عزیزو، لیکن سنیں گے ماں نے کیا کہا؟ خدا کی قسم، ارے ایسی ماں پہ جانے قربان، ایسی ماں پہ حیات قربان۔ ماں نے آواز دی اے میرے بچوں، تم دونوں اچھے ہو، لیکن باپ سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ بچہ چھوٹا والا خوبصورت ہے، اس کی قیمت زیادہ ملے گی، بس مجھے نہیں پتا کیسے کنگھی کیا، کیسے لباس پہنایا، کیسے دیا۔ ماں رونے لگی، کنگھی کرتی جاتی، روتی جاتی، کپڑے پہنا دے جاتی، روتی جاتی۔ ماں یہ عمل انجام دے کے روتی رہی۔ جیسے ہی باپ کے حوالے کیا، باپ نے کہا نہیں، اب میں اس بچے کو فروخت نہیں کر سکتا۔ ماں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ تم ایسے ہی ہمیشہ روتی رہو گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تم پہلے اس بچے کی قسم کھا کے کہو کہ نہیں رو گی۔ ارے عزیزو، اس بچے کے لیے نہیں رو گی۔ ارے اتنا سننا تھا، ماں نے حسینیت کے جذبے کو مامتا کے جذبے پہ فوقیت دی اور ایک مرتبہ حقیقی عزادار بن کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آواز دی کہ اے میرے والی و وارث، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد اس بچے کے غم میں کبھی نہیں روؤں گی۔ ارے اتنا کہا، باپ نے بچے کو لیا، میدان میں پہنچا، لے جا کے فروخت کیا، واپس پیسے لے کے آیا، لانے کے بعد عزاداری کا سامان لایا اور ایک مرتبہ گھر کو عزا خانے کی شکل دینا شروع کر دیا۔ اب سنیں گے، چھوٹے چھوٹے علم سجائے جانے لگے، تعزیہ رکھا جانے لگا، پردہ سجنے لگا۔ اتنے میں ماں کے سسکیوں کی آواز آئی، مامتا تڑپ کے رونے لگی۔ ارے ایک بتا، شوہر نے پوچھا تم نے وعدہ کیا تھا، تم رو گی نہیں؟ ارے سنیں گے کیوں؟ ارے ماں کہتی ہے کہ اے میرے والی و وارث، خدا کی قسم میں اپنے بچے کے غم میں نہیں رو رہی ہوں، ارے بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ کل تک جب ہم عزا خانہ سجاتے تھے تو ہم 5 ہوتے تھے، لیکن آج جب ہم عزا خانہ سجا رہے ہیں ایک عزادار حسین کم ہو گیا، میں حسین کے عزادار کے لیے رو رہی ہوں۔
میں اپنے لال کے لیے نہیں رو رہی ہوں، اے بی بی تمہیں اس کا حسین کی ماں زہرا عطا کریں گی، سیدہ عطا کریں گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ میرے معبود ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود ہم سب کو حقیقی عزادار بنا دے۔ میرے معبود جو مقروض ہوں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرما۔ میرے معبود جو اس پرآشوب دور میں اس وبا کے ذریعے مریض ہیں ان سب کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود جو اس وبا میں گزر چکے ہیں، اس سال تیری عزاداری میں شریک نہیں ہو سکے ہیں، ان کی روحوں کو اجازت دینا کہ وہ تیرے حسین کی مجلسوں میں شریک ہو جائیں۔ پہلی اور آخری دعا میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔